الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من احببته او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہاں بے ایمان کو عافیت کا راز سمجھاؤ۔ مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہاں بے ایمان کو عافیت کا راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ ڈائس پر بیٹھے ہوئے معتبر علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین عفت ماں اور بہنوں اور عزیز طلباء، آج کا یہ پروگرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی نسبت پر منعقد کیا گیا ہے۔ اگر کسی چیز کا تعلق کسی بڑے آدمی سے یا بڑی چیز سے ہو جائے تو اس کام کا مقام بھی بڑا ہو جایا کرتا ہے، اس کام کی حیثیت بھی بڑی ہو جایا کرتی ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر ایک معمولی سا انسان جس کا محلے میں کوئی تعلق، کوئی حیثیت، کوئی مقام نہ ہو، لیکن اگر اللہ توفیق دے دے وہ پردھان بن جائے، چیئرمین بن جائے، وِدھایک بن جائے اور بہت بڑا سا بڑا پد حاصل کر لے، تو جتنا مقام دنیاوی ترقی میں کرے گا دنیا والے اس کو اتنا ہی بڑا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اہل علم کے نزدیک، اللہ والوں کے نزدیک، جو شخص اللہ اور اس کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا تعلق جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ شخص اتنا ہی زیادہ بڑا ہو جایا کرتا ہے۔ آج جو بچہ قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے اس کا مقام اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بچہ قرآن پاک کو دیکھ دیکھ کر کے پڑھے پھر اس کو زبانی یاد کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو جنت میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی نسبت اللہ کے کلام قرآن مجید سے ہو گئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صرف وہ بچہ ہی نہیں، اس بچے کے والدین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ ان کا بچہ حافظ قرآن ہوا ہے، ان کے پیسے لگے ہوئے ہیں، ماں باپ کی محنت ہے، ماں باپ نے اپنے لاڈلے اور پیارے کو اپنے آنکھوں سے دور کیا ہے، اپنے محبت پہ اور اپنے دل کے اوپر چھری رکھ کر کے اس بچے کو کسی مکتب اور مدرسے کے مولوی صاحب کے حوالے کیا ہے، تو بچے کو جدا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا کہ اس بچے کے طفیل میں اس کے ماں باپ کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے اس حافظ قرآن کا کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، جس کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، کل قیامت کے دن وہ بچہ اپنے خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کو جہنم سے نکلوا کر کے جنت میں ڈالے گا جو اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہوگا اور جہنم فرض کر دیا ہوگا، وہ بچہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ قرآن کے حفظ کی بدولت کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کو قبول کروں گا۔ وہ بچہ اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کے بارے میں سفارش کرے گا جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجسٹر کے پنے کو پھاڑ کر کے
فرشتوں کے حوالے کر دیا ہوگا کہ اس آدمی کو اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو. اب جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, کسی کی کوئی سفارش نہ سنی جائے گی. لیکن اس چھوٹے سے بچے کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہے, وہ بچہ راستے میں آئے گا اور کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی, یہ میرے دادا ہیں, دادی ہیں, یہ میرے خاندان کے افراد ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں سفارش کرتا ہوں, اے اللہ تو ان کی سفارش کو قبول کر لے اور ان کی مغفرت فرما دے اور جنت میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ اس بچے کی سفارش قبول کر کے اس کے خاندان کے ایسے 10 افراد کو جن کے اوپر جہنم فرض ہو گئی ہوگی جنت میں ڈال دیں گے. اتنا بڑا مقام. جب اتنا بڑا مقام ہے تو ہمارے دل کے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے, داعیہ ہونا چاہیے, شوق ہونا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قسمت میں حفظ قرآن کریم کا ہونا نہیں لکھا ہے تو کم سے کم ارادہ کریں کہ اپنے خاندان اور اپنے اولاد میں ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے. اگر خاندان میں کوئی نہیں ہے جس کو حافظ قرآن بنایا جا سکے, اپنے بیٹوں میں کوئی بیٹا نہیں ہے جس کو حافظ قرآن بنایا جا سکے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بیان کر دیا. فرمایا کہ جو شخص حافظ قرآن بنے یا بناوے یا حافظ قرآن بننے کے لیے اس مدرسے کا, اس بچے کا تعاون کرے. کیا کرے؟ حافظ قرآن بنے, اپنے بچے کو بناوے, یا حافظ قرآن بننے والے بچے کا اور بچہ جہاں پہ حافظ قرآن بن رہا ہے اس مدرسے کا تعاون کر دے. یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل میں ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ ہم حافظ قرآن بنیں گے اور حافظ قرآن بننے کے لیے ایک حرف, ایک آیت, ایک لفظ روزانہ یاد کرنا شروع کر دیں. کل قاری زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے, حضرت قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں کا. فرما رہے تھے کہ حضرت قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے یہاں ایک 80 سال کے بڈھے صاحب, ایک بزرگ حضرت قاری صاحب کے ہاں روزانہ آیا کرتے تھے. گاؤں کے رہنے والے تھے, کبھی جھاڑو لگاتے تھے, کبھی گھاس چھیلتے تھے, کبھی نالی صاف کرتے تھے. ایک دن قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے تکمیل حفظ قرآن کریم کے پروگرام میں فرمایا کہ جو شخص حافظ قرآن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دیں گے, یا جو شخص نے حفظ قرآن کریم کی شروعات کر دی اگر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر سے اس حال میں اٹھائیں گے کہ وہ حافظ قرآن ہوگا. تو حضرت فرما رہے تھے کہ اس 80 سالہ بڈھے کے دل میں حافظ قرآن بننے کی لالچ لگ گئی. وہ مدرسے کے بچوں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے بھیا میں دیکھ بھی نہیں پاتا, میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں. حضرت قاری صاحب نے کہا ہے کہ جو قرآن پاک کو حفظ کرے گا, پڑھنا شروع کرے گا, مر گیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن قبر سے اس حال میں اٹھے گا کہ حافظ قرآن ہوگا. اے بیٹا تم ادھر آؤ, بتاؤ قرآن پاک کہاں سے شروع ہوتا ہے. تو ایک چھوٹا بچہ آتا اور کہتا دادا میاں کہو الف لام میم. حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ وہ دادا میاں صبح سے لے کر کے شام تک پورے ہتھوڑا مدرسے کے اندر جھاڑو لگا رہے ہیں, گھاس چھیل رہے ہیں, نالی صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الف لام میم, الف لام میم, الف لام میم, الف لام میم اور الف لام میم. صبح سے لے کر شام تک صرف رکھ رہے ہیں. اور شام کو ایک بچے کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھیا میں نے یاد کیا الف لام میم, کیا میں نے صحیح یاد کر لیا, بتاؤ اس کے بعد کیا ہے. تو بچہ کہتا تھا دادا میاں الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو پھر دوسرے دن وہ لا ریب فیہ کو رکھتے تھے, لا ریب فیہ, لا ریب فیہ, لا ریب فیہ, لا ریب فیہ. فرماتے تھے کہ انہوں نے قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کیا
اور ابھی ایک دو رکوع بھی نہیں یاد کر پائے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر موت واقع کر دیا. لیکن کم سے کم اس فضیلت میں شامل ہو گئے کہ مرنے کے بعد جب قبر سے اٹھیں گے تو حافظ قرآن ہوں گے. اور حافظ قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں ان کو جنت میں ڈال دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے گناہوں کو معاف کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو جنت میں ڈالنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، اس کو حافظ قرآن یہ عالم بنا دیتے ہیں. لیکن اگر ہم بدقسمتی سے حافظ یا عالم نہ بن پائے تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا میں 4 کام کرنا. کن عالمن، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تم علم دین کو حاصل کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ علم دین کا حاصل کرنا اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بچہ قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جبرائیل امین جیسے فرشتے اس کے پیر کے نیچے اپنا پر بچھا دیا کرتے. کون فرشتہ؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک کی وحی لے کر کے آتا تھا، وہ فرشتہ جو دن رات اللہ سے ملاقات اور نبیوں سے ملاقات کیا کرتا تھا. اس حافظ قرآن کے بچے کی اتنی بڑی وقات ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا اہتمام ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، مدرسہ پہنچتا ہے، اس راستے میں جو بھی راستہ ہوتا ہے جبرائیل امین جیسے فرشتے اپنا پر اس بچے کے پیر کے نیچے بچھانے میں اپنا فخر محسوس کرتے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی وجہ سے اس بچے کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو ڈائریکٹ جنت میں ڈال دیتے. اور پھر فرمایا مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگ و شجر، مچھلیاں پانی میں ذرے خاک پر برگ و شجر نیک عالم کے لیے دعائیں کرتی ہیں شام و شہر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان علم دین حاصل کرنے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے جبرائیل امین میں فلاں انسان سے جو دین کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اے جبرائیل امین تم بھی اس سے محبت کرو. لہذا اللہ کے کہنے سے جبرائیل امین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد اللہ پاک پھر فرماتے ہیں اے جبرائیل امین جو علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، جو قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. تم محبت کرتے ہو جا کے آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ آسمان کے تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگے. غرض کہ اللہ، جبرائیل امین، آسمان کے فرشتے، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے اے جبرائیل امین تم زمین پہ اتر جاؤ اور کوئی دریا، کوئی خشکی، کوئی ایسی جگہ نہ پاؤ جہاں تم نہ جاؤ اور جا کر کے اعلان کر دو کہ اس حافظ قرآن اور اس عالم دین سے محبت کرنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک اس حافظ قرآن کا بہت بڑا مقام ہے. حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں بچوں اس مقام پہ تم کو لانے والا، اس مقام پہ تم کو فائز کرنے والا اگر کوئی ہے تو تمہارا استاذ محترم. اگر تمہاری عزت دنیا میں بنی، تم حافظ قرآن بنے، تم عالم دین بنے تو اس کے پیچھے تمہارے استاد کا بہت بڑا ہاتھ ہے.
اس استاد کی جتنی عزت تم دنیا میں کرو گے، جتنا احترام کرو گے، جتنی قدر کرو گے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے کونے کونے میں تم کو اتنی زیادہ چمکائے گا۔ ابھی بہت زیادہ ایک مہینے کے اندر جو عالم فیمس ہوئے ہیں، مشہور ہوئے ہیں، مولانا شمائل ندوی، ان کے بارے میں ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء جب پڑھنے جاتے تھے تو اپنے استاد محترم کا جوتا سیدھا کرنے کے لیے کبھی درسگاہ کے اندر بیٹھے ہی نہیں۔ کیا؟ درسگاہ کے اندر بیٹھے ہی نہیں، درسگاہ کے ایک دم آخر میں اپنے استاد محترم کا جوتا سیدھا کرنے کے لیے، ان کو جوتا پہنانے کے لیے وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ استاد محترم درسگاہ کے اندر گئے، جوتی کو سیدھی کر دیا۔ جب استاد محترم درسگاہ سے باہر نکلتے تھے، جوتی اٹھاتے تھے، ان کے قدموں میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ استاد دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے۔ مولانا شمائل ندوی کہتے تھے کہ جس دن آخری درس ہونا تھا، کہا شمائل پورے سال تم نے میری جوتی ہی سیدھی کی ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ تم کو پوری دنیا کے اندر چمکا دے۔ کیا؟ ایک دعا نے اس کی زندگی کو پلٹ کے رکھ دیا۔ دنیا کے 100 بااثر آدمیوں میں مولانا شمائل ندوی کا نام آ گیا۔ اس لیے عزیز طلبہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم دنیا میں ترقی کریں، اللہ کے نزدیک تمہارا مقام ہو، دنیا کی تمام دولتیں تمہارے پیروں میں لا کے ڈال دی جائیں، تو سب سے پہلی چیز یہ کہ تم اپنے اساتذہ سے محبت کرو، اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ جس مدرسے میں پڑھتے ہو اس مدرسے سے محبت کرو۔ حضرت مولوی صاحب مولانا کلیم اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نورون کے محتمل تھے۔ اب تو بچوں سے مدرسے میں کوئی خدمت نہیں جاتی، اور بچے بھی ایسے آتے ہیں کہ اگر استاد کہہ دے بھیا ایک گلاس پانی لے آؤ، تو بچے کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ لاؤ مولانا صاحب اور حافظ جی کے لیے ایک گلاس پانی دے دیں جب تک کہ نام لے کے نہ پکارا جائے۔ اس زمانے میں ہم لوگوں نے یا ہم سے بڑے جو طلبا تھے اس طرح مدرسے سے محبت کرتے تھے کہ ٹینک لیٹرین سے بھرا ہوا کرتا تھا۔ اب تو مشینیں آ گئی صاف کرنے کے لیے، پہلے مشینیں نہیں ہوتی تھی۔ مولانا کلیم اللہ صاحب اور قاری عبد الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلا تکلف کسی بچے کو بلاتے تھے جو قد کے اندر عمر میں تھوڑا بڑا ہو، ادھر آؤ، یہ ٹینک صاف کرنا ہے، اس کے اندر گھسو اور اس کی گندگی کو نکال کے باہر پھینکو۔ وہ بچہ ذرا سا پیچھے نہیں ہٹتا تھا اور پورا ٹینک صاف کر دیا کرتا تھا، تب جا کے ایک مقام ملتا تھا۔ اس لیے اپنے اساتذہ سے محبت کرو۔ اور میں ایک چیز اور کہا کرتا ہوں، ہم اپنے گھروں میں گملے میں پیڑ لگاتے ہیں، اپنے باغ میں پیڑ لگاتے ہیں تاکہ ہمارے گھر کے اندر ہریالی آ جائے، خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ ہم دنیا کے اندر بہت مہنگا قلم لے کے آ جائیں گلاب کے پھول کا، بہت اچھے پھول نکلتے ہوں، لیکن آپ یہ بتائیے اس قلم کو ایک بار اکھاڑا جائے پھر لگایا جائے، اور پھر اکھاڑ کے پھر لگایا جائے، پھر اکھاڑ کے پھر لگایا جائے، تو کیا پھول لگے گا یا سوکھ جائے گا؟ اور اگر ایک بار ہی ایک جگہ پہ پیڑ لگا دیا جائے، اس کے اندر پانی ڈالا جائے، اس کے ساتھ محبت کیا جائے، دیکھ ریکھ کیا جائے، تو ایک دن یہ آئے گا کہ اس پیڑ کے اندر سے خوبصورت پھل نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے عزیز طلبہ، میں تم سے کہتا ہوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا ہمارے قدموں میں آئے، دنیا میں ہم عزت کریں، تو اپنے اساتذہ کی عزت کرو، اور جس مدرسے میں تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شروعات کی ہے، جہاں تک کہ وہاں پڑھائی ہوتی ہے، کوشش یہ کرو کہ وہ مدرسہ چھوڑ کے کبھی نہ جاؤ۔ اصل اساتذہ کی دعائیں ہوتی ہیں، اصل اساتذہ کی توجہ ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے 28.5 پارہ 29 پارہ بچے یوز کرتے ہیں، اور مدرسے کو اساتذہ کی محبت کو قربان کر کے دوسرے مدرسے میں بھاگ جاتے ہیں۔ کیا بیتی ہوتی ہے وہ استاد کے اوپر؟ جب بچہ آیا تھا، نعرہ باندھنے کا طریقہ نہیں تھا، چپل پہننے کا طریقہ نہیں تھا، ناک بہ رہی تھی، بستر پہ پیشاب کر رہا تھا، استاد اس کو صاف کر رہا تھا، ذرا سا پر نکلے تو سیدھا دکھا کے مدرسہ چھوڑ کے بھاگ جایا کرتے۔
نہیں ترقی ملے گی، نہیں کامیاب ہوگے جب تک کہ اساتذہ کی دعائیں تمہارے یا ہمارے پاس نہیں ہوں گی۔ میرے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، دارالعلوم دیوبند کی زندگی گواہ ہے کہ جس دن پڑھنے گئے ہیں اس دن سے لے کر کے جس دن بخاری شریف کا آخری درس ہوا ہے اس دن تک کے کوئی رات ایسی نہیں گزری ہے جس رات میں کسی نہ کسی عالم کے گھر جا کر کے اس کی خدمت، اس کا پیر اس کے سر میں تیل نہ لگایا۔ اور جب خدمت کرتے تھے، پیر میں سر میں تیل لگاتے تھے تو آخر میں وہ دعا کرتے تھے کہ میرے پاس بیٹا کچھ نہیں تم کو دینے کے لیے، بھائی اتنا کہہ سکتا ہوں جاؤ تم کو اللہ تعالیٰ دنیا کا رہبر بنائے گا۔ تعلیمی لیاقت بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن ان اساتذہ کی خدمت، ان کی دعائیں، ان کی محبتوں کا ثمرہ ہے کہ جس لائق بھی اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، میں تم سے کہتا ہوں کہ تم نے اس مدرسے میں اگر ٹھان لیا ہے کہ ہم پڑھائی کریں گے تو اسی مدرسے میں پڑھنا، چاہے جتنے سخت حالات آ جائے، مدرسہ چھوڑ کے نہ بھاگنا، ورنہ جس طرح دنیا کا سب سے مہنگا قلم گلاب کا لے آیا جائے، اس کو بار بار اکھاڑا جائے، بار بار دوسری جگہ لگایا جائے، اس گلاب کے پیڑ سے پھول نہیں نکلیں گے، سوکھ جایا کرتا ہے۔ ایسے جو بچہ بار بار مدرسہ بدلتا ہے، آج یہاں کل وہاں، ذرا سے حافظ جی نے سختی کر دیا، بس جھولا اٹھایا چلا گیا، ذرا سا مولوی صاحب نے ٹیٹ بول دیا، جھولا اٹھایا چلا گیا، وہ بچے دنیا میں کبھی ترقی نہیں کریں گے۔ علم کب ہوگا؟ لیکن مدرسے کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اپنے اساتذہ کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اللہ تم کو دنیا میں بھی چمکائے گا اور آخرت میں بھی چمکائے گا۔ جو طلبہ یہاں پڑھ رہے ہیں اس چیز کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس مدرسے کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ اگر یہ نظام ہمارے مدرسے میں قائم ہو جائے تو کوئی مدرسہ بچوں کے اعتبار سے بھوکا نہیں رہے گا۔ اگر ایک سال 10 بچے آ گئے نئے جن کو الف با بھی نہیں آتا ہے، 10 بچے آ گئے تو 5 سال کے اندر 50 بچے آ جائیں گے، اور وہ 10 بچے جن کی عمر 5 سال کی تھی وہ 5 سال کے اندر 10 سال کے ہو جائیں گے، اور جن کی عمر 10 سال کی تھی وہ 15 سال کے ہو جائیں گے۔ مدرسہ ہرا بھرا دکھائی دے گا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے بچے 26 پارہ 25 پارہ 32.29 پارہ حفظ کرتے ہیں، اور کسی نے چڑھا دیا کہ میرے یہاں چلے آؤ، آپ کو یہ فیسلٹی دیں گے، یہ کھانا دیں گے، یہ ہمارے یہاں کمرہ ہے، بچے اٹھے اور سخت سے مدرسہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ بہت بڑا المیہ ہے۔ اس لیے والدین اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے درخواست یہ ہے کہ بچے کے پڑھائی کے لیے بڑھیا سے بڑھیا، اچھے سے اچھے مدرسے کا انتخاب کیجئے، لیکن کوشش کیجئے کہ بچہ جہاں پہ شروع کرے قرآن پاک کے حفظ کرنا یا کوئی بھی تعلیم کا حاصل کرنا، اپنا اختتام وہی پہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔